السلام علیکم دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، طہارت کا بیان چل رہا ہے اور اس سے پہلے سبق میں نجاست حقیقیہ اور حکمیہ یعنی حقیقی ناپاکی کسے کہتے ہیں اور حکمی ناپاکی کسے کہتے ہیں، اسی طرح قلیل پانی اور کثیر پانی کسے کہا جاتا ہے اور وہ کب ناپاک ہوتے ہیں، اس کی مکمل تفصیلات اس سے پہلے سبق میں آپ حضرات کے سامنے بیان کی جا چکی ہیں۔ اگر کسی کو وہ تفصیلات معلوم نہ ہوں تو اس پہلے والے سبق کو سن لیا جائے تاکہ اس سبق کو سننے میں مدد ملے، کیونکہ اس سبق کا تعلق بھی پچھلے سبق سے ہے، کیونکہ اس سبق کے اندر بھی پانی ہی کے اقسام اور اس کے احکامات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس سبق میں آپ حضرات کے سامنے پانی کی 5 اقسام اور اس کے احکامات بیان کیے جائیں گے۔ پانی کی سب سے پہلی قسم وہ پانی جس میں کسی بھی طرح کی ملاوٹ نہ ہو، ایسے پانی کو عربی زبان میں الماء المطلق کہا جاتا ہے، یعنی نارمل پانی، اور فقہ کے اندر اس پانی کی جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں اور احکام بیان کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہوا طاہر مطہر غیر مکروہ، یعنی اس کے اندر 3 وصف ہیں۔ اس کے حکم کو بیان کرنے میں 3 وصف کا سہارا لیا کہ ہوا طاہر مطہر غیر مکروہ، کہ یہ طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے اور غیر مکروہ بھی ہے۔ طاہر ہے یعنی خود پاک ہے، اگر یہ کسی کپڑے کو لگ جائے یا کسی بھی چیز کو لگ جاتا ہے تو اس سے وہ چیز ناپاک نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے مطہر بھی ہے یعنی دوسرے کو پاک کرنے والا ہے۔ دوسری کسی چیز کے اندر اگر حکمی یا حقیقی ناپاکی پائی جائے تو اس کے ذریعے سے وہ حقیقی اور حکمی ناپاکی دور کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے غیر مکروہ یعنی اس پانی کا استعمال کرنا بغیر کسی کراہت کے جائز ہے، بلا کراہت اس پانی کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دوسری قسم وہ پانی جو قلیل مقدار میں ہو اور اس پانی کے اندر کسی بلی، چوہے یا باہر کھلی پھرنے والی مرغی نے منہ ڈال دیا ہو، تو ایسے پانی کو فقہ کے اندر کہا جاتا ہے ہوا طاہر مطہر مکروہ، یعنی یہ پانی طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے لیکن مکروہ ہے، یعنی طاہر ہے، خود پاک ہے، اور اگر کسی چیز کو یہ لگ جاتا ہے تو اس سے وہ چیز ناپاک نہیں ہوگی۔ مطہر ہے یعنی دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، دوسرے سے حقیقی اور حکمی ناپاکی کو دور کر سکتا ہے، لیکن اس کے اندر تھوڑی سی کراہت ہے، یعنی اس کا استعمال کرنا مکروہ ہے، تنزیہی ہے۔ اس لیے اگر نارمل پانی موجود ہو تو اس پانی کو استعمال نہ کرنا بہتر ہے۔ پانی کی تیسری قسم یعنی وہ پانی جسے استعمال کیا جا چکا ہو، استعمال شدہ پانی، اس کو مائع عربی زبان میں الماء المستعمل کہتے ہیں۔ اس پانی کی تیسری قسم کو الماء المستعمل کہا جاتا ہے۔ یہ وہ پانی ہے جس کو وضو کے لیے یا واجب غسل کے لیے یا اسی طرح سے کسی شخص کا پہلے سے وضو ہے لیکن وہ تازہ وضو کر کے ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے، تو ثواب حاصل کرنے کے لیے کیے گئے وضو میں استعمال کیا ہوا پانی، اس کو مائع مستعمل کہیں گے۔ ایسے پانی کا حکم فقہ کے اندر یہ ہے کہ طاہر غیر مطہر، یعنی یہ خود تو پاک ہے، کسی کپڑے کو لگ جائے یا کسی چیز کو لگ جائے تو اس سے وہ چیز اور کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ یہ خود تو پاک ہے لیکن دوسرے کو نجاست حکمیہ سے پاک نہیں کر سکتا۔ نجاست حکمیہ انسان کے بدن کے اندر ہوتی ہے جو وضو اور غسل کے ذریعے سے دور ہو جاتی ہے، تو اس پانی کے ذریعے سے اس ناپاکی کو دور نہیں کیا جا سکتا جسے نجاست حکمیہ کہا جاتا ہے، لیکن اس کے ذریعے سے نجاست حقیقیہ کو دور کیا جا سکتا ہے۔ نجاست حقیقیہ جیسے پیشاب، پاخانہ، خون، شراب وغیرہ اگر کسی کے بدن پر لگ جائے یا کپڑے پر لگ جائے تو اس پانی کے ذریعے یعنی مائع مستعمل الماء المستعمل کے ذریعے وہ ناپاکی دور کی جا سکتی ہے، اس کو نجاست حقیقیہ کہتے ہیں۔ اور نجاست حقیقیہ اور حکمیہ کی جو مکمل تفصیل ہے وہ اس سے پہلے سبق کے اندر آ چکی ہے۔ بہرحال یہ پانی کی تیسری قسم ہے الماء المستعمل۔ پانی کی چوتھی قسم وہ پانی
جو قلیل مقدار میں ہو اور بہتا ہوا نہ ہو بلکہ ٹھہرا ہوا ہو اور اس کے اندر کوئی ناپاکی گر گئی ہو تو ایسے پانی کو مائع نجس کہا جاتا ہے، یعنی ناپاک پانی۔ پانی کے اندر نجاست گرتے ہی وہ فوراً ناپاک ہو جاتا ہے، مائع نجس۔ اسی طرح سے بہتا ہوا پانی ہے لیکن ناپاکی اس کے اندر اتنی گر گئی کہ ناپاکی کے اثرات اس میں ظاہر ہو جائیں، یا اسی طرح ٹھہرا ہوا پانی ہے اور وہ مائع کثیر ہے، 225 مربع فٹ یعنی 225 اسکوائر فٹ کے بقدر جو ہے اس کی چوڑائی اور رقبہ ہے، لیکن اس کے اندر نجاست کا اثر ظاہر ہو گیا تو وہ بھی ناپاک پانی کہلائے گا، اور وہ بھی اسی چوتھی قسم کے اندر آئے گا۔ اس کو کہتے ہیں مائع نجس، ناپاک پانی، یہ چوتھی قسم ہے۔ پانی کی پانچویں قسم مائع مشکوک ہے، یعنی وہ پانی جس کے اندر کسی گدھے نے یا خچر نے منہ ڈال دیا ہو اور وہ کم مقدار میں ہو، تو ایسے پانی کو مائع مشکوک کہتے ہیں، یعنی اس کے ذریعے سے پاکی کا حاصل ہونا نہ ہونا مشکوک ہے۔ اسی لیے فقہ کے اندر اس کا حکم یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر نارمل پانی اور مائع مطلق موجود ہے تو مائع مطلق ہی کا استعمال کیا جائے، اس کا استعمال نہ کیا جائے۔ لیکن اگر نارمل پانی موجود نہیں ہے، مجبوری ہے، تو اس کے ذریعے سے وضو کر لیا جائے، لیکن اس کے ساتھ میں تیمم بھی کیا جائے۔ تو یہ تھی پانی کی 5 اقسام اپنے احکامات کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو اس کو کمنٹ کے اندر لکھیں، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ یہ طہارت کا موضوع چل رہا ہے، جلد سے جلد یہ طہارت کا موضوع مکمل ہو جائے، اور آئندہ جو ہے دوسرے موضوع کو اللہ تبارک و تعالی شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی طہارت کے موضوع پر بیان کیا جا رہا ہے اس کو غور سے سنا جائے اور اس کو اچھی طرح سے یاد کیا جائے، کیونکہ طہارت کا موضوع جو ہے بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس کے اوپر نماز بھی موقوف ہے انسان کی، اور بہت سارے احکامات جو ہے اس کے اوپر موقوف ہیں جو بغیر طہارت کے ادا نہیں ہو سکتے ہیں، جیسے قرآن کریم کو چھونا ہے، اور اسی طرح سے نماز جنازہ ہے، وغیرہ وغیرہ بہت سارے احکامات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔